اچھا یہ جادوگر جو ہے وہ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں؟ یا کوئی بھی پیر، کوئی بھی، کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہے کسی معالج کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کھا کے آئے ہو، یہ سوچ رہے ہو، اس طرح سے بات کر رہے ہو، اس طرح کا واقعہ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تمہاری چیزیں کیسے چل رہی ہیں، اور جانے سے پہلے نام بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ نام ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ یار اس کو کس نے بتایا، میں نے تو باہر بھی اس کے قریب آ کے بھی کسی کو نہیں بتایا میرا نام کیا ہے، میں کہاں سے آیا، تو یہ چیز کس نے بتائی اس کو؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس کا ایک پراپر نیٹ ورک ہوتا ہے شیاطین کے ہاں، اور وہ شیاطین سے مدد لے کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات سے اس طرح اگر کچھ کرتا ہے تو وہ آپ نے حیران نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا کیسے کر رہا ہے، ان چیزوں کو نارمل لینا ہے۔ اور میں بتاؤں گا ابھی کہ ان کو ہرانا کیسے ہے، اس طرح کے کنڈیشنز میں آپ نے کیسے ان کو ہرانا ہے۔ میرے ساتھ ایک بار واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن یہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا شیاطین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، شیطان کی انہوں عبادت کرنی ہوتی ہے۔ جب بندہ آتا ہے ان کے پاس تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں یہ یعنی اس کے جو ساتھ شیطان ہوتا ہے نا، اپنے شیطان کو اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن لے۔ اب وہ بندے کے دل کی بات ساری اس کو بتا دیتا ہے، اور بندہ وہ جو ہوتا ہے، جو بھی عامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو، کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں وہ مطلب بندے کو ہیپناٹائز کر لیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی واہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے جس نے جو ہے وہ سارا کچھ بتا دیا۔ تو یہ کیسے بتاتے ہیں؟ یہ شیاطین کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتانے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتانے والا تھا۔ مجھے ایک صاحب ہیں، وہ بھی یوٹیوبر ہیں، اور انہوں نے ایک بار میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میرے فلاں استاد ہیں، وہ اس طرح سے یعنی لوگ دیتے ہیں، اور انہوں نے لفظ غالباً کشف کا استعمال کیا یا کسی اور لفظ کا کہ جی وہ جو صاحب ہیں وہ ان کو کشف ہو جاتا ہے، اور وہ بندے کو بتا دیتے ہیں تو انہیں صبح کیا کھایا تھا اور رات کیا کام کیا تھا وغیرہ۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو ابن سیاد بھی کر لیتا تھا، یہ کام تو ابن سیاد بھی کر لیتا تھا۔ اب ان کی بلا جانے ابن سیاد کون تھا؟ حدیث میں ملتا ہے، صحیحین میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا مدینہ میں جس کا نام ابن سیاد تھا، اور وہ دل کی بات لوگوں کی بتا دیتا تھا۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات اس نے بتا دی، بہت بڑی بات تھی۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہوئی، یہ معاملہ بھی، یہ واقعہ بھی ہمیں ایک طرح سے ٹرین کرنا تھا کہ یہاں تک کہانت ہو تو تمہارا جو ہے وہ اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ہرانا کیسے ہے، اس حوالے سے چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جی جو بڑی باتیں عجیب عجیب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں، میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کون سی خبریں آتی ہیں؟ کہتا ہے کچھ جھوٹی آتی ہیں، کچھ سچی آتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں نا مشہور ہو گیا تھا کہ کہیں یہ دجال ہے، کہیں یہ دجال ہے۔ کچھ صحابہ نے جو اس کام میں صف اول میں رہتے تھے کہ کوئی بھی فتنہ اٹھے اور ہم اس کا کلا کما کریں، تو حضور سے اجازت ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا، اگر وہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خیر اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ نا زمین پہ کوئی عمل کر رہا تھا، کوئی چیزیں بنا رہا تھا، ڈائریکشن بنا رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آواز دی اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں۔ اس نے فوری مٹا دیا سارا کچھ اور اوپر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس خبریں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی خبریں آتی ہیں؟ کہتا میرے پاس کچھ جھوٹی خبریں آتی ہیں اور کچھ سچی خبریں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تجھے اپنے معاملات کا نہیں پتا،
تمہیں کیسے پتہ چلا یہ جھوٹی خبر ہے سچی خبر ہے؟ پھر تو تیرا اپنا ہی معاملہ جو ہے وہ خلط ملط ہے اس میں. تو خیر آپ نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا لے کے آیا. میں نے کہا آپ میرے لیے خیر سے نہیں آئے اس وقت, مطلب آپ کا ارادہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بتا میرے دل میں کیا ہے. اس نے جو الفاظ کہے آج کے دور میں ہمارے سامنے کوئی بندہ کہہ دینا یقین کریں بھاگ کے ہماری عوام پاؤں میں پڑ جاتی ہے. اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں لیکن آپ کوئی دکھ پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی تلاوت کر رہے تھے اور اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو پتہ چل گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, تو کاہن ہے, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ چیز ہمیں سکھائی گئی کہ بھائی تمہارے سامنے اگر کوئی جو ہے وہ ہوا میں اڑتا بھی نظر آ جائے, تمہیں جو ہے وہ دل کی باتیں بتانے والا بھی نظر آ جائے, تمہیں جو ہے وہ 1 منٹ میں ادھر ہاتھ کیا اور تعویذ نکال کے تمہارے سامنے بیٹھ کے ایسا بندہ بھی نظر آ جائے, تم نے پیچھے نہیں ہٹنا, تم نے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا, تم نے آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا پتہ نہیں کیا یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے. نہیں, تم نے اس کو اس وقت تک نہیں ماننا یہ اچھا انسان ہے جب تک وہ سنت پر عمل نہیں کرے گا. اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے جی صدقے ہم اس کو جو ہے وہ عزت دیں گے, اکرام دیں گے. لیکن اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ کاہن ہے, پھر وہ نجومی ہے. اور نجومی کاہن کو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کیسے رکھنا ہے. اچھا یہ جادوگر جو ہے وہ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں؟ یا کوئی بھی پیر, کوئی بھی کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہے کسی معالج کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کھا کے آئے ہو, یہ سوچ رہے ہو, اس طرح سے بات کر رہے ہو, اس طرح کا واقعہ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ ہوا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں, تمہاری چیزیں کیسے چل رہی ہیں, اور جانے سے پہلے نام بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ نام ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ یار اس کو کس نے بتایا, میں نے تو 22-20 کے قریب آ کے بھی کسی کو نہیں بتایا میرا نام کیا ہے, میں کہاں سے آیا, تو یہ چیز کس نے بتائی اس کو. بندہ حیران ہو جاتا ہے. اصل میں اس کا ایک پراپر نیٹ ورک ہوتا ہے شیاطین کے ہاں, اور وہ شیاطین سے مدد لے کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس طرح کے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات سے اس طرح اگر کچھ کرتا ہے تو وہ آپ نے حیران نہیں ہونا, آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کیا کیسے کر رہا ہے. ان چیزوں کو نارمل لینا ہے. اور میں بتاؤں گا ابھی کہ ان کو ہرانا کیسے ہے. اس طرح کے کنڈیشنز میں آپ نے کیسے ان کو ہرانا ہے. میرے ساتھ ایک بار واقعہ پیش آیا تھا تو وہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کروں گا آپ کے سامنے. لیکن یہ کس طریقے سے کرتے ہیں, ان کا شیاطین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, شیطان کی انہوں عبادت کرنی ہوتی ہے. جب بندہ آتا ہے ان کے پاس تو یہ کیا کرتے ہیں, اس میں یہ یعنی اس کے جو ساتھ شیطان ہوتا ہے نا, اپنے شیطان کو اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس سے پوچھ اس کا نام کیا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن لے. اب وہ بندے کے دل کی بات ساری اس کو بتا دیتا ہے, اور بندہ وہ جو ہوتا ہے, جو بھی عامل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو, کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے ہے. تو یہ جو چیز ہے اس میں وہ مطلب بندے کو ہیپناٹائز کر لیتا ہے. بندہ کہتا ہے جی وہاں بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے جس نے جو ہے وہ سارا کچھ بتا دیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں؟ یہ شیاطین کے ذریعے سے بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتانے والا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتانے والا تھا. مجھے ایک صاحب ہیں, وہ بھی یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے ایک بار میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میرے فلاں استاد ہیں, وہ اس طرح سے یعنی لوگ دیتے ہیں. اور انہوں نے لفظ غالباً کشف کا استعمال کیا یا کسی اور لفظ کا کہ جی وہ جو صاحب ہیں وہ ان کو کشف ہو جاتا ہے, اور وہ بندے کو بتا دیتے ہیں تو انہیں صبح کیا کھایا تھا اور رات کیا کام کیا تھا وغیرہ. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام, یہ تو ابن سیاد بھی کر لیتا تھا, یہ کام تو ابن سیاد بھی کر لیتا تھا. اب ان کی بلا جانے ابن سیاد کون تھا. حدیث میں ملتا ہے, صحیحین میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا مدینہ میں جس کا نام ابن سیاد تھا,
اور وہ دل کی بات لوگوں کی بتا دیتا تھا. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات اس نے بتا دی. بہت بڑی بات تھی. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہوئی. یہ معاملہ بھی، یہ واقعہ بھی ہمیں ایک طرح سے ٹرین کرنا تھا کہ یہاں تک کہانت ہو تو تمہارا جو ہے وہ اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ہرانا کیسے ہے. اس حوالے سے چیزوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جی جو بڑی باتیں عجیب عجیب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں، میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کون سی خبریں آتی ہیں؟ کہتا ہے کچھ جھوٹی آتی ہیں، کچھ سچی آتی ہیں. اور اس کے بارے میں نا مشہور ہو گیا تھا کہ کہیں یہ دجال ہے، کہیں یہ دجال ہے. اور کچھ صحابہ نے جو اس کام میں صف اول میں رہتے تھے کہ کوئی بھی فتنہ اٹھے اور ہم اس کا کلا کما کریں، تو حضور سے اجازت ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا. اگر وہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اور دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے کا فائدہ نہیں ہے. خیر اس میں بھی کوئی حکمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ نا زمین پہ کوئی عمل کر رہا تھا، کوئی چیزیں بنا رہا تھا، ڈائریکشن بنا رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا. اس کی ماں نے آواز دی اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں. اس نے فوری مٹا دیا سارا کچھ اور اوپر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس خبریں آتی ہیں. آپ نے فرمایا کس چیز کی خبریں آتی ہیں؟ کہتا میرے پاس کچھ جھوٹی خبریں آتی ہیں اور کچھ سچی خبریں آتی ہیں. آپ نے فرمایا پھر تو تجھے اپنے معاملات کا نہیں پتا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ جھوٹی خبر ہے سچی خبر ہے؟ پھر تو تیرا اپنا ہی معاملہ جو ہے وہ خلط ملط ہے اس میں. تو خیر آپ نے فرمایا بتا میں تیرے لیے کیا لے کے آیا. انہوں نے کہا آپ میرے لیے خیر سے نہیں آئے اس وقت، مطلب آپ کا ارادہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے فرمایا بتا میرے دل میں کیا ہے. اس نے جو الفاظ کہے آج کے دور میں ہمارے سامنے کوئی بندہ کہہ دینا یقین کریں بھاگ کے ہماری عوام پاؤں میں پڑ جاتی ہے. اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں لیکن آپ کوئی دکھ پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی تلاوت کر رہے تھے اور اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دخان کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو پتہ چل گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو کاہن ہے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ چیز ہمیں سکھائی گئی کہ بھائی تمہارے سامنے اگر کوئی جو ہے وہ ہوا میں اڑتا بھی نظر آ جائے، تمہیں جو ہے وہ دل کی باتیں بتانے والا بھی نظر آ جائے، تمہیں جو ہے وہ ایک منٹ میں ادھر ہاتھ کیا اور تعویذ نکال کے تمہارے سامنے بیٹھ دے ایسا بندہ بھی نظر آ جائے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، تم نے آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنے لگا پتہ نہیں کیا یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے. نہیں، تم نے اس کو اس وقت تک نہیں ماننا یہ اچھا انسان ہے جب تک وہ سنت پر عمل نہیں کرے گا. اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے جی صدقے ہم اس کو جو ہے وہ عزت دیں گے، اکرام دیں گے. لیکن اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ کاہن ہے، پھر وہ نجومی ہے. اور نجومی کاہن کو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے.